اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ واتلو اور پڑھ سناؤ علیہم ان پر انہیں نبأ خبر الذی وہ جو کہ آتینہ ہو ہم نے اس کو دی آیاتنا ہماری آیتیں فانسلخ تو صاف نکل گیا منہا اس سے فاتبعہ تو اس کے پیچھے لگا الشیطان شیطان فکان سو ہو گیا من سے الغاوین گمراہ جمع۔ اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں۔ خلاصہ تفسیر اور ان لوگوں کو عبرت کے واسطے اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ اس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، یعنی احکام کا علم دیا، پھر وہ ان آیتوں سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کے مقتضا پر عمل کرنے کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، یعنی اگر وہ ان آیتوں پر عمل کرتا تو جس کا وابستہ قضا و قدر ہونا امر معلوم ہے تو اس کا رتبہ قبول بڑھتا، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اس میلان کے سبب اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا اور آیات و احکام پر عمل چھوڑ دیا۔ سو آیات کو چھوڑ کر جو پریشانی اور ذلت دائمی اس کو نصیب ہوئی، اس کے اعتبار سے اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے اور مار کر نکال دے تب بھی ہانپے، یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دے تب بھی ہانپے، کسی حالت میں اس کو راحت نہیں۔ اسی طرح یہ شخص ذلت میں تو کتے کے مشابہ ہو گیا اور پریشانی میں کتے کی اس صفت میں شریک ہوا۔ پس جیسی اس شخص کی حالت ہوئی، یہی حالت عام طور پر ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جو کہ توحید و رسالت پر دال ہیں جھٹلایا، کہ وضوح حق کے بعد محض ہوا پرستی کے سبب حق کو ترک کرتے ہیں۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ اس کو سن کر کچھ سوچیں۔ حقیقت میں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات جو دلالت توحید اور رسالت پر دلالت کرتی ہیں کو جھٹلاتے ہیں، اور اس تکذیب سے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ معارف و مسائل مذکورہ آیات میں بنی اسرائیل کا ایک عبرتناک قصہ مذکور ہے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم اور مشہور مقتدا کا علم و معرفت کے اعلیٰ معیار پر ہونے کے بعد دفعتاً گمراہ و مردود ہو جانے کا واقعہ ما اس کے اسباب کے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سی عبرتیں ہیں، اور مناسبت اس واقعے کی پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ ان میں عہد و میثاق کا ذکر تھا جو ازل میں حق تعالیٰ نے تمام بنی آدم سے اور پھر خاص حالات میں خاص اقوام یہود و نصارہ وغیرہ سے لیے تھے، اور مذکورہ آیات میں اس کا بھی ذکر آیا تھا کہ عہد کرنے والوں میں بہت سے لوگ اس عہد میں قائم نہیں رہے، جیسے یہود کو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے آنے کا انتظار کرتے اور آپ کی صفات و شمائل لوگوں سے بیان کیا کرتے اور ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو دنیا کی ذلیل اغراض کی خاطر آپ پر ایمان لانے اور آپ کا اتباع کرنے سے باز رہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم مقتدا کی گمراہی کا عبرتناک واقعہ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، جس میں بنی اسرائیل کے ایک بڑے عالم و عارف اور مشہور پیشوا کا ایسا ہی حال عروج کے بعد تنزل اور ہدایت کے بعد گمراہی کا مذکور ہے کہ وسیع علم اور پوری معرفت حاصل ہونے کے باوجود
جب نفسانی اغراض اس پر غالب آئیں تو یہ سب علم و معرفت اور مقبولیت ختم ہو کر گمراہ اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس شخص کا نام اور کوئی تشخص مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر صحابہ و تابعین سے اس کے بارے میں مختلف روایتیں مذکور ہیں، جن میں زیادہ مشہور اور جمہور کے نزدیک قابل اعتماد روایت وہ ہے جو حضرت ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کی ہے کہ اس شخص کا نام بلعم بن باورا ہے۔ یہ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا۔ قرآن کریم میں جو اس کی صفت میں آیت الذی آتیناہ آیاتنا فرمایا ہے، اس سے اسی علم کی طرف اشارہ ہے۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا، اور جبارین نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر پہنچ گئے اور ان کے مقابل قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا ان کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا، تو ان کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر بلعم بن باورا کے پاس آئے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سخت آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے لشکر ہیں، اور وہ اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ہمارے ملک سے نکال دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دیں۔ وجہ یہ تھی کہ بلعم بن باورا کو اسم اعظم معلوم تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی۔ بلعم نے کہا، افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو؟ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ ان کا مقام جو اللہ کے نزدیک ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا دین دنیا دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے بے حد اصرار کیا، تو اس پر بلعم نے کہا کہ اچھا، میں اپنے رب سے اس معاملے میں معلوم کروں کہ ایسی دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق معلوم کرنے کے لیے استخارہ یا کوئی عمل کیا۔ خواب میں اس کو بتلایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلا دیا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت قوم جبارین نے بلعم کو کوئی بڑا ہدیہ پیش کیا جو در حقیقت رشوت تھی۔ اس نے ہدیہ قبول کر لیا تو پھر اس قوم کے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ضرور یہ کام کر لو، اور الہا و اصرار کی حد نہ رہی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ یہ رشوت قبول کر لیں اور ان کا کام کر دیں۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کلمات بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے۔ وہ چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعم نے جواب دیا کہ یہ میرے اختیار سے باہر ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر بھی تباہی نازل ہوئی، اور بلعم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب دعا تو میری چلتی نہیں، لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کریں کرنے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، اپنے گھروں سے مدت کے نکلے ہوئے ہیں۔ اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مقبوض چیز ہے۔ جس قوم میں یہ ہوا اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، وہ فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ بلعم کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی،
اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس وبال سے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور شیطانی جال میں مبتلا ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سخت قسم کا طاعون پھیلا، جس سے ایک روز میں 70,000 اسرائیلی مر گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے برا کام کیا تھا اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور توبہ کی۔ اس وقت یہ طاعون رفع ہوا۔ قرآن مجید کی مذکورہ صدر آیات میں اس کے متعلق فرمایا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یعنی ہم نے اپنی آیات اور ان کا علم و معرفت اس شخص کو عطا کیا تھا، لیکن وہ اس سے نکل گیا۔ انسلاخ کا لفظ اصل میں جانور کے کھال کے اندر سے یا سانپ کا کیچلی کے اندر سے نکل جانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ علم آیات کو ایک لباس یا کھال کے ساتھ تشبیہ دے کر یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ شخص علم و معرفت سے بالکل جدا ہو گیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی پیچھے لگ گیا اس کے شیطان۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک علم آیات اور ذکر اللہ اس کے ساتھ تھا، شیطان کا قابو اس پر نہ چل سکتا تھا۔ جب وہ جاتا رہا تو شیطان اس پر قابو یافتہ ہو گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یعنی پھر ہو گیا وہ گمراہوں میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کے قابو میں آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔